چہیتے تھے. 5 سال کی عمر تھی کہ شفیق والد کے سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ نے والدہ کے زیر سائے پرورش پائی. والدین حضرت خواجہ علی بخاری کے فرزند حضرت خواجہ احمد بخاری ولی مادہ ذات پیدا ہوئے تھے اور حضرت خواجہ عرب بخاری کی شہزادی بی بی زلیخا بھی بڑی ولیہ عارفہ کاملہ اور رابع العصر پیدا ہوئی تھیں. بدایوں میں ان دونوں کا عقد مستون ہوا. خواجہ عرب اور خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں بنی امامہ تھے، تایا چچا کی اولاد تھے. گویا آپ ایک نئے رشتے اس سے آپ کا ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا تھا. والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا آپ کی والدہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی والدہ کا نام حضرت بی بی زلیخا زہد و اتقاء میں رابع اثر تھیں. ان کی دعا بارگاہ خدا بندی میں بہت جلد قبول ہو جایا کرتی تھی اور جب کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے سر مبارک سے وہ اپنے دامن اتار کر آگے رکھ لیتی تھیں اور 500 بار درود شریف پڑھا کرتی تھیں. درود شریف ختم نہ ہونے پاتے تھے کہ مشکل آسان ہو جایا کرتی تھی. یہ آپ کا عمل تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ کی والدہ اپنی چادر اتار کے ہاتھ میں رکھتی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے درود شریف کا نذرانہ 500 مرتبہ پڑھا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ درود شریف کا وہ ورد ختم نہ ہوتا تھا کہ وہ مشکل آسان ہو جایا کرتی تھی. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت خواجہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور حالت تشویشناک ہو گئی تو حضرت کی والدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئی اور شوہر کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا گو اور منتیں مانگنے شروع کر دی. ایک روز خواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ یا تو بیٹے کو پسند کر لو اور یا تو شوہر کو. اب دیکھیے گا میں اس مقام کے اوپر تھوڑا سا رک کے آپ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں یا تو شہزادوں کو بیٹوں کو رکھ لیں یا نواسے حسین کو رکھ لیں. اور آپ نے اس مقام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کو پسند فرمایا. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو حضرت بی بی زلیخا کو خواب آتا ہے اور فرمایا کوئی ندا دیتا ہے کہ بی بی صاحبہ یا تو شوہر کو رکھ لیں یا پھر اپنے بیٹے کو. بی بی صاحبہ کے لیے یہ بڑی مشکل مرحلہ تھا کیونکہ بیٹا لخت جگر اور شوہر سر کا تاج ہے. آپ کشمکش میں تھی کہ ندائے غیبی کی طرف سے توجہ کی اور دل نے کہا کہ نظام الدین کو پسند کر کیونکہ وہ سلطان الاولیاء اور مخلوق کے لیے منبع فیوز عطا ہوگا. اس اشارے پر حضرت بی بی صاحبہ نے بیٹے کو پسند کیا اور حضرت خواجہ سید احمد تھوڑی ہی دیر بعد وصال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی عمر 5 برس کی تھی. خدا کے مہمان حضرت سلطان المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ جس روز گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا تو اس روز اماں جان فرمایا کرتی تھی نظام الدین کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ سننے سے پہلے ایسی بھوک مٹتی تھی کہ کسی کھانے سے بھی نہ مٹتی ہو. حضرت کو وہ والدہ صاحبہ کے اس فکرے سے بڑا لطف آتا تھا اور دن بھر اسی کلام کے اثر میں محظوظ ہوتے رہتے تھے. ایک دفعہ کسی عزیز نے چند روز کے لیے غلہ بھیج دیا اور کئی روز تک فاقے کی نوبت نہ آئی تو حضرت سلطان المشائخ نے تمنا کی کہ یا خدا وہ دن کب آئے گا کہ اماں جان فرمائیں گی اے خدا ہم تیرے مہمان ہیں. چنانچہ ایک روز والدہ نے وہی فکرہ دہرایا تو کم سن محبوب خدا پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بے خودی بے اختیار ہو کے بے ہوش ہو گئے. جب آپ کے
اب یہاں ایک بات سوچنے والی ہے حضرات گرامی، فرماتے ہیں کہ جب آپ کا لنگر میں 70 من نمک لگنے لگا تب بھی آپ فرماتے تھے کہ ہائے کہ جو مزہ اللہ کا مہمان بننے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ بچپن میں یہ حال تھا کہ کئی دن کے فاصلے ہوتے تھے اور والدہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب گھر میں کچھ نہ پکتا تھا تو آپ ہمہ وقت اس لمحے کو یاد کر کے زندگی بھر رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو لذت اللہ کے مہمان بننے میں ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ آپ کی تعلیم والد کے سائے سر سے اٹھ جانے کے بعد ایک ایسے یتیم بچے کے لیے تعلیم حاصل کرنا یا اس کے اخلاق کا درست رہنا کہ جس سے ماں توکل کی زندگی بسر کر رہی ہو اور صرف پیٹ کی 2 روٹیوں اور تن کے 3 کپڑوں سے زیادہ محنت مزدوری کر کے حاصل نہ کر سکتی ہو، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن کسی کو کیا معلوم کہ جو وارث الانبیاء ہو کر دنیا میں آتے ہیں وہ جن کی زندگی شمع ہدایت بن کر دنیا کو گوشہ گوشہ روشن کر دیتی ہے، جن کی مستقبل آفتاب ولایت بن کر دنیا کے تاریخ گوشوں کو منور کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہر طرح حفاظت خدا ہی کیا کرتا ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے آپ حفاظت خدا کرے۔ والد کے سائے سر سے اٹھ جانے کے بعد حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے مکتب میں بٹھا دیا تھا۔ آپ ایسے ذہین تھے اور ایسے حافظہ رکھتے تھے کہ تھوڑے ہی دنوں میں پورا کلام اللہ پڑھ لیا تھا اور کتابی درس دینا شروع کر دیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ استاد نے کہا نظام الدین اب تمہاری دستار بندی ہونی چاہیے۔ یہ بات جب والدہ کے کانوں تک پہنچی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ بڑے مشکل سے کے ساتھ تیرے فضل سے ہم نے یہاں تک تو پہنچا دیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹا اور ایک عمامہ بنا۔ استاد نے فرمایا دستار کسی اللہ والے کے ہاتھ سے بنوانی چاہیے۔ نظام الدین جاؤ، بدایوں کی گلیوں میں ایک مذہوب بزرگ تم کو ملیں گے جن کا نام ہے علی مولا۔ وہ ایک مست قلندر تھے، ان کی بھاشا بھی عجیب تھی اور وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملے اور کہا حضور میں علامہ علاء الدین اصولی کا شاگرد ہوں، میں نے کتاب تمام کی ہے۔ میرے استاد نے کہا ہے کہ آپ سے دستار کرائیں جائے۔ علی مولا نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں چلو۔ پھر تاریخ مقرر پر دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں بزرگان وقت اور علماء دین شریک ہوئے۔ تناول طعام کے بعد حضرت مولانا خواجہ علی خلیفہ حضرت جلال الدین تبریزی بھی موجود تھے۔ علامہ علاء الدین اصولی نے دستار اٹھائی اور علی مولا کو دی کہ آپ دستار کیجئے۔ حضرت سلطان المشائخ کے ہاتھ میں ایک سرا دے کر علی مولا نے دستار فضیلت باندھتے ہوئے بڑی آواز سے کہا اے علماء بدایوں، جب خواجہ نظام ہند کی ظلمت کدے میں 14ویں کی چاند بن کر طلوع ہوتے ہوں گے، تم سب گواہ رہنا کہ ان کے سر پر دستار باندھنے کا یہ شرف سب سے پہلے میرے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دستار کے بعد علی مولا کے قدموں میں سر رکھا۔ پھر علی مولا نے ایک نعرہ مارا مندہ بڑا حوصوے۔ استاد نے کہا آپ نے جو کہا یہ لڑکا بہت بڑا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ہے؟ علی مولا نے کہا 2 سبب ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا پگڑی ایسی ہے کہ کسی کی نہیں ہے، کیونکہ والدہ نے
خود سوٹ کاٹا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کا کپڑا بنایا تھا اور پھر وہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی پگڑی مطلب اس کے امامے کا جو کپڑا ہے وہ ایسا ہے جیسا کسی کا بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے امامہ ایسا ہے جیسا کسی کا نہیں ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کو جس کو پگڑی باندھی جاتی ہے وہ اکڑتا ہے اور جھکتا نہیں ہے. پگڑی باندھ کے جھکنے والا جھکا ہے. اور حضرت محبوب الہی نے کیا کیا؟ پگڑی باندھنے کے بعد میں فوراً اپنا سر علی مولا کے قدموں میں رکھ دیا. تو فرمایا کہ دوسری نسبت یہ ہے کہ پگڑی باندھنے کے بعد میں انسان کے اندر ایک انانیت آ جاتی ہے اور وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں. اور دیکھ لینا آج کل کے علماؤں میں یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں. ایک اکڑ، ایک تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر کہ میرے اندر اتنا علم ہے، میرے اندر اتنی، اور یہ بات کسی کے اندر نہیں ہے. مگر قربان جائیے آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اوپر. اور وہ علی مولا کون تھے؟ وہ ایک مجذوب تھے. کہاں سے فارغ تھے، کون سے مدرسے سے جو ہے تو انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اس کی کوئی تاریخ نہیں. بس ایک دیوانہ وار تھے جو گلیوں میں گھومتے تھے، جنہیں کچھ ہوش نہ تھا. مگر اس وقت کے، اس زمانے کے علماؤں کو بھی آپ دیکھیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب کسی کی دستار کرنی ہے تو کوئی اللہ کا ولی ہونا ضروری ہے. اور وہ اس وقت تلاش کرتے تھے اور ان کے بلا کے ان کے ہاتھ سے دستار کرایا کرتے تھے. یہ چیز اگر ہمارے اندر آج تو یہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے، ادب ہی ختم ہو گیا. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خانخواہوں نے اپنا کام بھی بند کر دیا. یہ ذمہ داری خانخواہوں کی پہلے ہے. خانخواہوں سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام کہیں آج سوکھ گئی ہیں. خانخواہیں، بہت ساری خانخواہیں خاموش پڑی ہیں. اگر وہ واپس سے آباد اور زندہ ہو جائیں اور جو ان کا کام ہے وہ کام کرنے لگے حضرات گرامی، تو بہت فرق پڑ جائے گا، بہت فرق پڑ جائے گا. پھر وہ زمانہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ محبوب الہی کا اور غریب نواز کا زمانہ ہو، مگر ہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ وہ سلسلے کی ان کی جو تعلیمات ہیں جب وہ دنیا میں ہندوستان کے اندر عام ہوں گی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں محبت اور قوت بھی بڑھے گی، آپس میں اتفاق بھی بڑھے گا. اور خانقاہیں ایک ایسی مرکز ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہر کوئی آ کے جڑتا ہے. خانقاہیں کبھی بھی جوڑنے کا کام کرتی ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتی. جب سے یہ ذمہ خانقاہوں سے نکل کے کہیں اور چلے گیا تو وہاں بہت فرقے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے. تو متا ہم نہیں جائیں گے، تو متا ہمارے پاس، اس کو نہ بلاؤ. یہ بارگاہیں اور خانقاہیں حضرات گرامی جہاں مسلمان بغیر فرقوں کے جمع ہو سکتا ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں کسی بھی مذہب کا آدمی اس خانقاہ میں اور بارگاہوں میں آ سکتا ہے. ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے ان خانقاہوں اور بارگاہوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اور یہ تعلیم جو ہے تو یہ اہل بیت کی پنجتن پاک کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم، یہ بہت ضروری ہے. بہرحال حضرات گرامی، تو آپ نے دستار آپ کے سر کے اوپر رکھی ہے، ماما بانا، اور پھر ساتھ میں دعا دی. پھر ساتھ میں آپ والدہ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والدہ بھی آپ کو دعاؤں سے نوازتی ہیں. سایہ فطری سر سے اٹھ جانے کے بعد جب حضرت محبوب الہی جوانی کے حد کو پہنچے تو دوسرے المناک منظر سامنے آئے، یعنی حضرت کی رفیقہ، یعنی آپ کے والدہ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ کا آخری وقت آ گیا. حضرت کے یہ معلوم تھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا کہ ہر چاند کی رات کو جب چاند دکھتا تھا تو اپنی والدہ کے پاس جا کے سلام کیا کرتے تھے. ہر چاند کو، مطلب ویسے تو ہمیشہ جاتے تھے، مگر چاند جب دیکھ لیا، نئے مہینے کا جو چاند ہے، چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے سلامی دینے کے لیے والدہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے. تو ایک روز جب آپ والدہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے اپنے سر انور کو والدہ کے قدموں میں رکھ دیا، تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا
اس بات پر تمہیں سلام کیا، اگلے ماہ کے چاند کا سلام کسے کرو گے؟ اور یہ محبت بھری نگاہوں سے تمہیں کون دیکھے گا؟ بس یہ کہنا تھا حضرات گرامی کہ محبوب الہی کے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امی جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کا جواب میں تمہیں صبح کروں۔ اب تم جاؤ، حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور چھوٹے بھائی بھی تھے، اور وہ دہلی میں ہی رہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور یہ رات ان کے ساتھ گزارو اور کل صبح آنا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گی۔ الغرض دوسرے دن صبح کنیز کو والدہ بھیجتی ہیں صبح اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو طلب کرتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء تشریف لاتے ہیں اور والدہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے تلبوس ہوتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کل رات میں تم نے سوال کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو کہا ہاں یاد ہے۔ تو اس کا جواب سنو۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے خدا میں نے اپنے نظام کو تیرے سپرد کیا، اور یہ کہتی ہیں اور انتقال فرما جاتی ہیں، یہ کہتی ہیں اور انتقال فرما جاتی ہیں۔ حضرات گرامی کہیں کتابوں کے اندر درج ہے، اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی طبیعت، کیونکہ اپنی والدہ سے اتنی زیادہ محبت تھی، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ اس مقام ولایت تک کیسے پہنچے؟ کوئی آپ سے سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی وجہ سے، کہ میں جو کچھ ہوں، مجھے جو کچھ بنایا ہے میری والدہ نے بنایا ہے، میری امی جان کی وجہ سے میں اس مقام کے اوپر آ گیا۔ حضرت اور اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمہ وقت آخری وقت تک اپنی والدہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اپنی والدہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو سپرد خاک کے بعد فرمایا جو لطف مجھ کو اماں جان کی اس فکرے سے آج آیا ہے، وہ لطف مجھے اس وقت بھی نہ آتا کہ جب کہ وہ موتیوں کا محل میرے لیے چھوڑ کے چلی جاتی، کہ انہوں نے مجھے اللہ کے سپرد کیا، ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ کے سپرد میں نے آپ کو کیا، اللہ تعالیٰ میں اپنے نظام کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ تو فرمایا کہ جو لطف مجھے اماں جان کے یہ کہنے سے آیا، اگر وہ میرے واسطے خزانے بھی چھوڑ کے جاتی تو مجھے وہ لطف و مزہ نہیں آتا، میرے دل کو سکون و تسلی نہ ہوتی۔ اچھا یہ خاص بات حضرات گرامی، یہ محبوب الہی ہے جو چاند کو سلام کرنا، چاند کو دیکھنے کے بعد میں سلام کرنے کے لیے اپنی والدہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے حضرات گرامی کہ اس زمانے میں دہلی کے تمام لوگ، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی اس زمانے میں چاند دکھنے کے بعد میں یہ فرمان تھا بادشاہ کا کہ تمام لوگ بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے، اور خاص طور سے اس زمانے کے علماء، تو تمام لوگ چاند دیکھنے کے بعد میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور اس کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے اور ایک سکہ اس کو نظر کیا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ بادشاہ کے پاس میں محبوب الہی کو چھوڑ کے تمام لوگ جایا کرتے تھے، جتنے بھی اس زمانے میں پیر ہوں گے یا وہاں کے علماء اکرام ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک فقیر یہاں ایسا ہے جو میرے دربار میں سلامی کے لیے حاضر نہیں ہوتا، تو کہا کہ ٹھیک ہے اس بار تو وہ نہیں آ سکا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اگلی بار ان سے کہا جائے کہ وہ سلامی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جو خلیفہ اور مریدین تھے ان تو بہت بڑی تعداد تھی، بادشاہ کے جتنے بھی وزیر اور عمرہ تھے تمام لوگ مہد پاک سے بیعت تھے، آپ کے غلام تھے، مگر وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی فطرت کو آپ جانتے تھے کہ یہ کبھی بادشاہ اور نوابوں کے دربار میں حاضری دینا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ آج تک کبھی گئے نہیں۔ حضرات گرامی اب وہ بڑے پریشان ہو گئے، وہ منانے لگے کہ ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو حضور یہ نذرانہ لے کے جائیں گے۔ کس لیے؟ حضور وہ سلامی کے لیے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت دن دیکھیں گے۔ جب وہ رات آ گئی، چاند رات، تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آج نظام الدین اولیاء محبوب الہی
میرے پاس میں سلامی عرض کرنے نہیں آتے ہیں تو پھر انہیں کل گرفتار کر لیا جائے گا۔ فرمان جاری ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، آپ کے چاہنے والے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ خانقاہ اور بارگاہ کے اطراف میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ اتنی لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور بادشاہ کا یہ حکم ہے اور سب جانتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے، تو اگر وہ اس طرف حملہ کرے یا آپ تک آنے کی کوشش کرے تو انہیں ہماری جانوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی صبح ہونے میں بہت وقت ہے۔ رات میں آپ اپنی والدہ کے مزار شریف پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہی آپ کا دستور کہ ہر مہینے جاتے تھے اور اپنی والدہ کے قدموں کی طرف سے اپنا سر رکھ دیتے تھے اور پھر سلام عرض کرتے تھے، چاند کا سلام پیش کرتے تھے۔ فرمایا والدہ سے، امی جان یہ میرا آخری سلام ہے کہ شاید میں اگلی بار سلام عرض کرنے نہ آ سکوں، باقی آپ بہتر جانتی ہیں، آپ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے وہ بادشاہ کا اس کے ہی رشتہ دار سر قلم کر کے قلعے سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ 7 دلی میں 7 بادشاہوں کی حکومتیں تبدیل ہوئی آپ کی حیات میں ماں دہلی کے اندر، اور کہیں آپ سے عقیدت محبت رکھتے تھے اور کہیں آپ سے بغض اور عداوت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ رہا کرتے تھے بادشاہ کے ارد گرد، خاص طور سے زیادہ کر کے مولوی حضرات، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بادشاہ کے جتنے بھی قاضی اور وہاں پر مولوی حضرات ہیں یہ آپ سے بڑی بغض اور عداوت رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جب انہوں نے شاہی نوکری اختیار کر لی تو اس کے بعد میں ان کی یہ بات ہو گئی کہ آپ کے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کا گلاس ہے، اس گلاس کے اندر اتنا پانی بیٹھے گا اور اس میں زیادہ ڈال دیا جائے تو جھلک کے گر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جتنا علم ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ مل گیا جو اوپر جھلک کے بہہ رہا ہے، یہ اتنا۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک خدمت میں رہا، 18 سال میں نے ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا۔ 18 سال ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا۔ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے علم کو، 2 سال کے علم کے لیے 18 سال ادب سیکھنا ضروری ہے۔ کاش فرماتے کہ وہ 2 سال میں میرے ادب میں چلے جاتے۔ تو انسان کے اندر جب ادب نہیں ہوتا ہے اور وہ بے ادب ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس علم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، وہ مطلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ محبوب پاک کے مدرسوں میں اور اس وہاں خانقاہوں میں پڑھا کرتے تھے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب پیسہ آ جاتا، اقتدار آ جاتا اور بادشاہوں کی جب چاپلوسی اور غلامی کرنا شروع کر دیتے اور ان کو پیسے دیے جاتے تھے، تو پھر وہی معاملہ ہوتا تھا کہ ہم نے تاریخ کے پنے اگر پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک زمانہ تھا کہ جب پیسے دے کے لوگ علی کو گالی بھی دیا کرتے تھے ممبروں پہ سے۔ اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں، علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ ان سے بھی پوچھ لینا۔ امام نسائی نے خصائص علی کے اندر تمام چیزیں درج کری ہیں اور تمام حوالے بھی موجود ہیں اہل سنت کی کتاب میں، کہ 4000 ممبروں سے یا اس سے زیادہ ممبروں سے جمعے کی نماز میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے علی کو گالی دی جاتی تھی۔ اور زیادہ پرانا دور نہیں تھا حضرات گرامی، صحابہ کے بعد تابعین کا ہی دور تھا۔ اس زمانے میں جو ہے نا تو یہ حرکت کی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ 1-2 سال یا 6 مہینے کا نہیں تھا، ایک عرصے تک چلا۔ 60 سے 100 سال کے قریب جو ہے تو یہ معاملات ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تمام علم، انا مدینۃ علم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات گرامی، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی سے تو سبھی کو فیض ملا ہے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب حلقوں کو کوئی چیز بھاری مل جاتی ہے تو ان سے اٹھتی نہیں ہے اور برداشت نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ جھلکتی ہے اور گرتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے تو جو دل میں آتا ہے بولا جاتا ہے۔ دنیا کے طلبگار جو ہوتے ہیں وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کے وہی ہوا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ساتھ، کیوں نہ ہو حضرات گرامی، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو
تو جو اہل بیت کے اوپر ظلم ہوئے ہیں وہ ظلم کا حصہ تو ہمیشہ قیامت تک یہ معاملہ جاری ہی رہے گا. سادات کے اوپر اہل بیت کے اوپر ظلم کے سلسلے جاری ہی رہیں گے. ان کے اوپر تہمتیں لگاتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ فتنے چھوڑتے رہیں گے, ان کو کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. یہ ایک زمانے سے عرصے سے چلا رہا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو کئی بار کہا گیا کہ تم ان کے لیے فتویٰ جاری کرو, ان کے لیے فتویٰ جاری کرو. آپ نے منع فرما دیا, آپ کو قید کر لیا, جیل میں ڈال دیا, اور وہاں کہا گیا کہ آپ فتویٰ جاری کریں. آپ نے فتویٰ جاری نہیں کیا. روایت میں آتا ہے کہ جیل سے وہاں سے آپ کی جو تو جنازہ باہر نکلا, بلکہ کچھ اس میں ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا, مگر آپ نے منع کر دیا کہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کبھی گستاخی کا تو سوال ہی نہیں, بلکہ الٹا فتویٰ یہ دیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے, آپ نے فتویٰ جاری یہ کیا کہ جو ان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنگ بدر کے صحابیوں کے برابر اجر عطا فرمائے. آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا. ان کو جیل ہو گئی مگر انہوں نے جانا پسند کیا, مگر اہل بیت کی محبت کو نہیں چھوڑا. اور یہ جتنی بھی بارگاہیں اور آستانے ہیں نا ہندوستان کے اندر, جو اللہ کے ولی ہیں حضرات گرامی, یا تو یہ اہل بیت میں سے ہیں 90%, یا یہ وہ ہیں جو اہل بیت سے فیضیاب ہیں, ان کے دامن سے فیضیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی. غوث اعظم کو لے لیجیے, غریب نواز کو لے لیجیے, نظام الدین اولیاء کو لے لیجیے, تمام اولیاء کو لے لیجیے. آپ دیکھیں گے کہ ان کا شجرہ کہا جاتا ہے تو پتہ چلے گا کوئی حسنی ہے تو کوئی حسینی ہے, کوئی حسنی ہے تو کوئی حسینی ہے. اور پھر وہ ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں, ان سے دامن سے فیض حاصل کیے ہیں, وہ تو ان کو ولایت عطا ہوئی ہے. تو ولایت کا حقدار وہی ہے جو حضرات گرامی مولا کائنات اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے. بہرحال بات بہت دور چلی آئی. حضرات گرامی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے ہندوستان کے اندر. یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرات گرامی کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح 1,25,000 انبیاء پیغمبر دنیا کے اندر آئے, نبی آئے ہیں, ہم سب کی حالات زندگی کو ہمیں پتہ نہیں ہے, بہت ساروں کی کرامات, بہت ساروں کے تو نام بھی نہیں جانتے, مگر ان کے اندر جو خصوصیات تھیں, ان کی جو کرامتیں تھیں, اگر ہم چاہیں کہ کسی ایک کے اندر وہ جمع ہو اور اسے دیکھ لیں تو پتہ چلے کہ ان تمام کے اندر تو حضرات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نمائنہ ہے کہ حضرات گرامی تمام پیغمبر جتنے بھی نبی آئے ان تمام کے اندر انفرادی طور پہ جو کرامتیں اور معجزات ان کے اندر موجود تھے وہ تمام جمع ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں. تو بزرگان دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرات گرامی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کے اندر آپ ان کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو, اسی طرح فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سے لے کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے لے کے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اگر ان تمام کو چشتیہ خاندان کو آپ کو جمع دیکھنا ہے حضرات گرامی تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اندر دیکھ لو. آپ یہ دیکھیے گا کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں, اور اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء جمع کے صیغے میں آتا ہے. جب زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں اولیاء کہا جاتا ہے, انہیں اولیاء کہا جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء وہ پہلے ہیں جنہیں اولیاء کہا گیا. اس سے پہلے اولیاء کہا جاتا تھا, مگر جہاں 150 10 20 اللہ کے ولی جمع ہوئے تو کہتے ہیں یہ اولیاء کی جماعت ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. ولی جب ایک ہے تو وہ ولی ہے, کئی ہیں تو ولیوں کی جماعت ہے, کئی ہیں تو وہ اولیاء ہیں. حضرت نظام الدین وہ ہیں جن کو اولیاء پہلی بار کہا گیا. اور کیسے کہا گیا حضرات گرامی کہ ان کے اندر خواجہ غریب نواز کی صفتیں بھی موجود ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی صفتیں موجود ہیں, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صفتیں موجود ہیں. اگر غریب نواز کو دیکھنا ہے تو محبوب پاک کو دیکھ لو, اگر خواجہ قطب الدین کو دیکھنا ہے تو محبوب پاک کو دیکھ لو, اگر آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی سوانح عمری دیکھ لو. حضرات گرامی وہ تمام کرامتیں جو انفرادی سب کے اندر موجود تھی وہ جمع ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اندر اکیلے موجود ہیں. حضرات گرامی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ہنوز دلی دور اسلس, اور آپ نے سنا ہوگا, اور وہ کون سا ایک پروگرام آتا تھا اس کے اندر بھی ایک سوال ہوا تھا
کتنے لاکھ روپے کے لیے، کروڑ روپے کے لیے خراب ہوا تھا کہ ہنوز دلی دورست کس نے کہا تھا. بہرحال کہا ہنوز دلی دورست. حضرات گرامی ایک بادشاہ تھا دہلی کا، وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بڑا بغض رکھتا تھا. وہ بنگال کی طرف جنگ کے لیے گیا اور وہاں سے جانے کے بعد میں جب وہ فتح ہو گئی تو اس کی جیت کا جشن ہونے والا تھا. دہلی سے باہر ایک بہت بڑا اسٹیج بنایا گیا، ایک بڑا محل تیار کیا گیا آرٹیفیشل، جہاں اس کا استقبال کا اہتمام کیا گیا. اور اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ دہلی کا ہر شخص وہاں مجھ سے ملنے آئے گا اور وہاں میرا استقبال کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اسے سزا دی جائے گی. اور خاص طور سے حضرت محبوب الہی کے لیے فرمان تھا کہ وہ جانتا تھا کہ سب آ جائیں گے، کسی کو مطلب نہیں ہے، مگر یہ نہیں آئیں گے. تو لوگوں نے آگے کہا کہ حضور وہ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ہنوز دلی دورست. وہ بادشاہ بنگال سے فتح کر کے اپنی لشکر، اپنے فوج کے ساتھ دہلی کی طرف قریب آ رہا ہے. مریدین اور خلفاؤں میں، عقیدتمندوں میں بڑی بے چینی ہے، بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا معاملہ ہوگا. حضرات گرامی لوگ آتے ہیں کہ حضور وہ یہاں تک پہنچ گیا. آپ فرماتے ہیں ہنوز دلی دورست. وہ دلی کے قریب جس قصبے میں وہاں پر اس کا استقبال کا اہتمام کیا گیا تھا، اس جگہ وہ پہنچ جاتا ہے. سرکار کے پاس آگے مریدین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم جا کے آ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہنوز دلی دورست، دلی بہت دور ہے. فرمایا کہ حضور دلی کی سرحد کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہنوز دلی دورست. ہوتا یہ ہے کہ وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے تمام لوگ، اس کی پرجا وہاں پہنچتی ہے، وہ طرح طرح کے نذرانے پیش کرتی ہے. بادشاہ کے لیے ایک آرٹیفیشل محل تیار کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہاتھی لے کے وہاں پہنچتے ہیں کہ ہم ہاتھی بادشاہ کو نظر میں دیں گے. وہ اندر آگے کہتے ہیں کہ حضور یہ تحفہ ہے باہر، آپ ایک نظر کر دیں اور قبول فرما دیں. تو اس نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا، ان کو اندر لے کے آ جاؤں. وہ ہاتھی کو آرٹیفیشل اس محل کے اندر لے کے آتے ہیں. اور اس وقت روایت میں ہے کہ ظہر کی نماز اذان کا وقت ہوا تو کچھ جتنے محبوب پاک کے چاہنے والے وہاں موجود تھے، وہ لوگ کیونکہ وزیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے بادشاہ کے پاس میں، اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے، تو وہ نماز کے لیے محل سے باہر چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرامت بھی آپ یہاں دیکھیں کہ جو محبوب پاک سے عقیدت اور محبت کرنے والے تھے، وہ اذان کی آواز ہوتی ہے تو نماز کے لیے اس محل سے باہر چلے جاتے ہیں. اتنے میں وہ جو لوگ ہاتھی لے کے اندر آتے ہیں، ہاتھی اندر آنے کے بعد میں ان کے اوپر ایک الگ کیفیت تاری ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں اور انہوں ادھر ادھر توڑنا شروع کرتے ہیں. پورا محل اس راجا کے، اس بادشاہ کے اوپر گر جاتا ہے اور بادشاہ ہلاک ہو جاتا ہے اور وہاں تک پلٹ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہنوز دلی دورست، کہ دلی ابھی بہت دور ہے. جس کسی نے بھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے اس وقت عداوت رکھی حضرات گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقام پہ پہنچا دیا. ایک عورت تھی، آپ کو پتا ہے حضرت محبوب الہی کے خانقاہ میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ 70 من نمک لگا کرتا تھا. 70 من، آج ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اور اگر آج کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کریں تو 2800 کلو نمک صرف کھانے میں ڈلنے کے لیے آتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کھانا کتنا بنتا ہوگا. مگر میں دہلی میں تھا اس کے اندر، جیسا میں نے بتایا کہ میرا ننیال ہی ہے، اور حضرت خواجہ فرید احمد نظامی صاحب میرے ماموزاد بھائی ہیں جو سجادہ نشین ہیں. تو میں اسی کے اوپر ان سے گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس زمانے میں نمک 12.5 یا 13 کلو کا ہوتا تھا، 40 کلو کا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق ہوگی، ہم اسے 13 کلو ہی پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں بھی اگر 70 من نمک لگا کرتا تھا تو تقریباً 1000 کلو کے آس پاس نمک لگتا تھا روز. اب آپ 1000 کلو کا بھی ایک اندازہ پکڑیں تو آپ یہ دیکھیے کہ 1000 کلو ایک دیگ میں نمک لگتا کتنا ہے. ایک دیگ میں 200 لوگ تو کھاتے ہوں گے. آج جو بڑی دیگیں بنتی ہیں کھانے میں 200 لوگ کھانا آرام سے کھا لیتے ہیں. ایک دیگ میں آدھا کلو نمک پڑتا ہوگا. اب اس زمانے میں وہ آدھا کلو نمک ایک دیگ میں پڑتا ہے. 70 من نمک مطلب 1000 کلو کے لیے 2-3 ہزار دیگیں بنا کرتی تھی. اب اس میں آپ لگا لیں کہ 200 کا حساب بھی اگر آپ چھوٹا سا پکڑ لیں تو پتہ چلا کہ روز 5-8 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کا کھانا بنا کرتا تھا. اتنا بڑا لنگر کبھی نہیں ہوا. یہ لنگر ہمیشہ جاری رہتا تھا، کبھی بند نہیں ہوتا تھا. حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ یہ حد تھی کہ جب دہلی کے اندر روز صبح محبوب الہی میں لنگر کھانے میں سامان پہنچانے کے لیے ایسا ٹاٹا لگا رہتا تھا کہ بیل گاڑیوں کے اوپر لوگ اناج کے بورے اور دوسری چیزیں لے لے کے جو تو بارگاہ میں آتے تھے کہ محبوب بھائی قبول فرمانے آئے.
یہ لنگر کے لیے ہم لوگ لے کے آئے. تو بادشاہ اتنا پریشان ہو گیا کہ جے پور دلی میں وہاں پر روڈوں پہ جام لگ جاتے تھے جیسے آج ٹریفک جام ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے جام لگ جاتے تھے کیونکہ تمام لوگ کہاں جا رہے ہیں تو محبوب پاک میں لنگر کے لیے اپنے نذرانے لے کے جا رہے ہیں. اور پوری دلی کھانا کھانے کے لیے محبوب پاک میں آیا کرتی تھی. نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اور یہ خانقاہ کس جگہ تھی آپ کو پتہ ہے؟ آج جس جگہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ ہے دہلی کے اندر، اسے اس زمانے میں غیاث پور کہا جاتا تھا. اس زمانے میں غیاث پور کہا جاتا تھا. مگر یہ تو محبوب پاک نے اپنی زندگی میں بنائی تھی. اس سے پہلے ان کی خانقاہ وہاں سے 1 کلومیٹر پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ہمایوں ٹوم بول کے ایک جگہ ہے، بڑے خوبصورت جگہ ہے ہمایوں ٹوم. ہمایوں ٹوم سے سٹی ہوئی آپ کی خانقاہ کی کچھ ابھی عمارت باقی ہے. میں وہاں جا کے حاضر بھی ہو کے آیا ہوں اور ابھی 2 رکعت نماز اس بار بھی جب بھی جاتا ہوں ایک نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں وہاں پر. تو ہمایوں ٹوم وہ چلہ ہے جہاں محبوب الہی نے 65 سال تک عبادت کری ہے. حضرت نظام الدین اولیاء وہاں آپ رہے ہیں. یہ آپ کا مقبرہ، آپ کی آستانہ الگ جگہ ہے. جہاں آپ نے عبادت کری ہے اور جہاں اس خانقاہ کا پورا اہتمام ہوتا تھا وہ ہمایوں ٹاؤن میں جہاں ہمایوں کا مقبرہ ہے. بہت خوبصورت آج گارڈن بنا دیا گیا ہے. مگر وہ پورے خطے کے اندر وہاں لاکھوں آدمی کھانا کھایا کرتا تھا اور اس سے لگ کے اس کی فصیل کو لگ کے آپ کی خانقاہ ابھی بھی کچھ اس کی عمارت باقی ہے جہاں آپ کی عبادت ہوتی ہے، ابھی محفوظ ہے. تو وہاں آپ کا لنگر کا یہ اہتمام ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا، ایک عورت روز آیا کرتی تھی اور کنویں سے پانی بھر کے لے جایا کرتی تھی گھر پہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے، کنویں سے پانی بھر کے لے جاتی ہے جبکہ بازو سے جمنا بہہ رہی ہے. اور جمنا کا پانی بڑا صاف ہوا کرتا تھا اور بڑا ہلکا پانی اور میٹھا پانی تھا. تو آپ نے مریدین سے کہا، خادمین سے، کہ اس عورت کو بلا کے لے کے آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بازو سے جمنا جا رہی ہے تو جمنا کا پانی نہیں لے کے جا کے کنویں کا پانی کیوں گھر پہ لے جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں بڑی پریشان ہوں اور میرے گھر میں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہمارے کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں اگر جمنا کا پانی لے جا کے میرے بچوں کو پلاؤں گی تو اس سے ان کی بھوک زیادہ لگے گی اور کھلے گی. اور کنویں کے پانی میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ وزنی پانی ہوتا ہے جو بھوک کو بھی مار دیتا ہے. تو میں اس لیے یہ کنویں کا پانی لے جا کے اپنے بچوں کو پلاتی ہوں اور جمنا کا پانی نہیں پلاتا. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جب یہ سنا، آپ نے فرمان جاری کیا کہ اس کے گھر پہ روز کھانا پہنچایا کرو. اور فرمایا جب آپ کے پاس پورے دہلی کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے. خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، خلد آباد کے اندر ہم جاتے ہیں، بابا 21ویں خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ. آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ تھے. آپ کیمیا کے لیے جو ہم وہاں گئے تھے، کیمیا بنانا چاہتے تھے. آپ کیمیا بولے تو سونا بنانے کے فارمولے کو کہتے ہیں، کیمیا تیار کرنے کے. اس کی جستجو میں رہتے تھے. تو آپ کو لگا کہ ان کے پاس تو بڑا لنگر ہوتا ہے، بڑا معاملہ ہے، ان کے پاس تو ضرور یہ فارمولہ ہوگا تو جس سے میں حاصل کر لوں، اگر وہ مجھے عطا کر دیں تو اس سے میرا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اتنی محنت میں کرتے رہتا ہوں، یہ محنت ضائع ہو رہی. یہ اس ارادے سے محبوب پاک کے مرید ہو گئے اور وہاں آ کے آپ کی خدمت میں رہے. حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے لنگر خانہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لنگر بنانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بتائیے، بابا برہان الدین غریب جو ہمارے اورنگ آباد میں خلد آباد کے اندر 21ویں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ محبوب پاک کے خلیفہ تھے اور کیا سنبھالتے تھے وہاں؟ آپ کا لنگر سنبھالتے تھے، باورچی خانہ سنبھالتے تھے. باورچی خانے کی ذمہ داری ان کی طرف تھی. 70 من جو نمک لگا کرتا تھا نا، یہ بابا برہان الدین غریب کے پاس ہی رہا کرتا تھا. یہ تمام کھانے بنانا، لوگوں کو کھلانا. اور فرمان یہ تھا کہ جتنا بھی نذرانہ جو کچھ بھی آئے گا ان تمام کو تقسیم کر دیا جائے، لوگوں کو کھلا دیا جائے اور رات میں باورچی خانے میں جھاڑو مار دی جائے. کوئی چیز دوسرے دن کے لیے اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، دوسرے دن کے لیے کوئی چیز اٹھا کے نہیں رکھنا ہے. اگلا کل کا اللہ مالک، کل کے لیے اللہ مالک. حضرت نظام الدین اولیاء بابا برہان الدین غریب یہی خدمت کیا کرتے تھے. حضرات گرامی، ایسے ایسے بڑے بڑے ولی اللہ تعالیٰ کے جو ہم ہمارے خلد آباد کے اندر تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا تو آپ اورنگ آباد والوں پہ مطلب ہم سب پہ خاص کرم ہے کہ اپنے 1400 ولیوں کی پالکی انہوں نے اورنگ آباد روانہ کی. خلد آباد کے اندر، خلد آباد اورنگ آباد ایک حصہ ہے ہمارا. ہمارے پاس کتنے خلفاء ہیں؟ 1400 جو صاحب کرامات تھے، بہت بڑے ولی.
ہمارے پاس اس شہر میں اورنگ آباد میں خلد آباد کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھیجا. حضرت خواجہ برہان الدین غریب ہیں، امیر حسن اعلیٰ سنجری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں اور صاحب فوائد الفوائد کتاب حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فخر پاک فرماتے ہیں کہ تصوف کی سب سے بہترین کتاب ہے فوائد الفوائد. آپ ہمیشہ اس کو اپنا تکیہ بنا کے سویا کرتے تھے نظام بابا. اب لکھی ہوئی کتاب کس کی ہے؟ امیر حسن اعلیٰ سنجری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب جنہوں نے حضرت محبوب الہی پر 102 کتابیں لکھے تھے، اس میں سے 101 کتابیں اپنے ساتھ دفن کر لی. جو بازو میں مزار ہے آپ خلد آباد جائیں گے تو وہ 101 کتابوں کا ہے، اور جو آپ کی مزار اور ایک کتاب باہر رکھی اور فرمایا کہ اگر دنیا والے اسی کو سمجھ لے تو بہت، اسی کو سمجھ لے تو بہت. اور حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی نظام بابا کو نظام الدین ثانی بھی کہا جاتا ہے، بابا نظام. کیوں؟ حضرت محبوب الہی کی نسبت سے فرمایا کہا جاتا ہے کہ نظام الدین ثانی جیسے کہ محبوب الہی. ہم اورنگ آباد والے بڑے خوش قسمت ہیں، مگر ہمیں اس چیز کا مطلب آپ یقین مانیے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ توجہ دی نہ ہمیں پتہ ہے. ہمارے پاس جو اورنگ آباد میں فیضان پہنچا ہے حضرات گرامی، یہ نظامیہ سلسلے کا فیضان خاص طور سے پہنچا ہے. ویسے بابا نظامی چشتی سے پہلے خاطری بھی ہے، نقش بندی بھی ہے، سور بندی بھی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پرٹیکولر کوئی سلسلے کی بات کر رہا ہوں، مگر خاص فیضان پہنچا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے 700 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں پر آ کے جو محنت کر رہے ہیں حضرات گرامی، وہ نظامی سلسلے کے بزرگ آ کے محنت کر رہے ہیں. 700 سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں. خواجہ نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی کے تمام خلفاء یہاں ہیں. بابا برہان الدین غریب ہے، زین الدین شیرازی ہے، دولے میاں ہیں، امیر حسن اعلیٰ سنجری ہیں. آپ جو ہے تو پیٹھن چلے جائیے، مولانا صاحب کی درگاہ بڑا ہی مشہور ہے وہاں پر، وہ بھی محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. آپ بیڑ چلے جائیے، محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. آپ عثمان آباد چل جائیے، محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. آپ ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے حضرات میں بڑے بڑے جو آستانے بنے ہوئے ہیں سب وہ 1400 پالکی کا حصہ ہے، سب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. اور پھر وہ 700 سال کا حصہ یہ نہیں ہوا کہ 700 سال پہلے بزرگان دین آئے اور یہاں پھیل گئے، اس کے بعد میں انہوں انتقال کر کے معاملہ سوکھ گیا. نہیں، پھر محبوب پاک نے وقتاً ہمارے پاس اپنے ولیوں کو، اپنے سلسلے کے پیرانے عظام کو روانہ کرتے رہے، اور اس میں سے آج ہم اس دربار کے اندر بیٹھے ہوئے. آج سے 350-400 سال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آباد میں آئے، جن کو نظام الدین ثانی کہا جاتا ہے. انہیں بھی بھیجنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ نظامیہ سلسلے کے بزرگوں نے، چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے خاص فیضان اور کرم فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمارے بیچ میں اپنے اتنے ولی اور بزرگان دین کو بھیجا، اتنی محنت کری حضرات گرامی، مگر آج غافل ہیں، ان کے فیضان سے غافل ہیں. آپ ایک چیز جانتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. بہت وقت ہو گیا، ایک ہی بات آخری. حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ جانتے نہیں. محبوب الہی سے جو سلسلہ چلا ہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، خان بجائے چشت کا، ایک چیز یاد رکھیے، یہاں 1400 پالکیاں تو آئی تھیں، وہ بزرگان دین نے اپنا فیض و کرم تو خاص فرمایا، مگر ان سے سلسلے آگے نہیں گئے. آج اگر پوچھیں گے بابا برہان الدین غریب کا شجرہ آگے کہاں چلا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو کسی بزرگان دین کا شجرہ کہاں سے چلا تو حضرات گرامی نصیر الدین چراغ دہلوی سے چلا، پھر نصیر علامہ کمال الدین اولیاء سے چلا، وہاں سے ہوتے ہوئے گجرات سے ہوتے ہوئے شیخ یحییٰ مدنی تک آیا، شیخ کلیم اللہ جہان آبادی تک آیا، اور پھر شیخ کلیم اللہ جہان آبادی سے نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی پہ آئے، اور نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی سے پھر مولانا فخر پاک سے ایک نیاز بن نیاز بریلوی چلے گیا، شاہ نور محمد ماروی چلے گیا، شاہ سلیمان توسوی چلے گیا، بلکہ دنیا کے تمام ہر خطے میں چلے گیا. اب آپ کو ایک آخری بات میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں حضرات کہ آپ اجمیر چلے جائیں، اجمیر کے سجادہ صاحب سے مل لیجئے، دیوان صاحب سے، کہ اجمیر کے خدامین سے مل لیجئے. آپ ان سے بولیے کہ آپ تو غریب نواز کے خدامین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی نسبت ڈائریکٹ ہے، تو آپ لوگ کے پاس شجرہ بھی ڈائریکٹ ہوگا اپنے والد بزرگ سے. بولیں گے نہیں، ہم لوگ شجرہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا پڑھتے ہیں. تمام 10,000 خدامین ہیں مگر شجرہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا پڑھتے ہیں. آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں چلے جائیے، جو میرا ننیال ہے،
وہاں پر پیر زادگان ہے جو محبوب الہی کا خاندان ہے. وہاں 3 خاندان ہیں. ایک محبوب الہی کا خاندان ہے جو میرا ننیال ہے, ایک بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کا خاندان ہے, اور ایک کاشیانی ہے جو محبوب الہی کے خدام تھے ان کا. 3 خاندان وہاں پر ہیں جو پیرزادے ہیں. آپ ان سے پوچھیے کہ بھائی آپ لوگ تو محبوب الہی کے خاندان کے ہیں, میرے ننیال والے میرے نانا پیر زامن نظامی صاحب محب پاک کے خاندان سے تھے, ان کے اولادوں میں سے تھے. مطلب محبوب الہی نے تو شادی نہیں کی تھی, محبوب الہی کے بہن اور محبوب الہی کے سگے چچا زاد بھائی ان کا نکاح ہوا تھا. ان سے جو اولاد ہوئی تھی وہ آپ کے مسلح دار بنے ہیں. سید ابو بکر جو تو وہ گدی کے اوپر بیٹھے تھے, جو آپ کے بھانجے تھے. نصیر الدین چراغ دہلوی تو ایک نسبت خلافت کی ان سے چلی ہے, مگر یہ جو خان بارگاہ کی جو سجادگی چلی ہے یہ ان سے چلی ہے. تو آپ کے پاس میں نے ان سے پوچھا یہ بات, میرے نانا جان تو میرے بچپن میں انتقال فرما گئے, ماموں جان سے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو نسبت ہے وہ تو ڈائریکٹ محبوب الہی سے ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, سب لوگ ایک ہی شجرہ پڑھتے ہیں, وہ ہے نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا. تو بارگاہ محبوب الہی میں بھی شجرہ پڑا جاتا ہے تو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا. بارگاہ غریب نواز میں بھی شجرہ پڑا جاتا ہے تو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا. آپ حیدرآباد کے تمام چشتیہ, نظامیہ یا جو دوسرے سلسلے کی خانقاہیں ہیں سب جگہ چلے جائیں حضرات گرامی, تمام شجرے بابا نظام کی چوکھٹ سے ہو کے گزرتے ہیں. سلسلہ چشتیہ کے 90% شجرے نظام بابا کی چوکھٹ سے ہو کے گزرتے ہیں, اور ہم لوگ غافل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بابا نظام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہر کوئی شجرہ نظام بابا کا پڑھتا ہے. ایک بار موقع تھا, ایک پروگرام ہوا تھا, دیوان صاحب یہاں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک زمانے سے شجرے میں نام پڑھتے آ رہا ہوں, آج جو ہے تو بارگاہ میں حاضری کا موقع بھی مل گیا ہے. آپ بابا فرید میں چلے جائیں, وہاں جا کے پوچھ لیں, آپ قطب صاحب میں چلے جائیں, میں تو ہر جگہ جا کے آیا ہوں. ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ سے ہمارے پاس اورنگ آباد میں بزرگان دین موجود ہیں حضرات گرامی. جو فیض نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے نکلا تھا وہ فیض آج حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی سے بٹ رہا ہے. بس ہمیں لینے کی ضرورت ہے, ہم لوگ تو اس سے غافل ہیں, دور ہیں. ہم وہی فیض حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ دوڑتے ہیں. نظام بابا نے اپنی کتاب احسان الشمائل میں ایک بات فرمائی کہ کہا کہ فلانا شخص بہت دنوں سے نہیں آیا, کیا بات ہے؟ فرمایا حضور وہ فلانی جگہ حاضری کے لیے گیا ہے. تو کہا کہ میں یہاں جب موجود ہوتا ہوں وہاں سے کیا حاصل کر لے گا؟ میں یہاں موجود ہوں تو وہ وہاں سے کیا حاصل کر لے گا؟ اس خطے کی ولایت, اس کی بادشاہت, یہاں کی قطبیت بابا نظام کے پاس ہے, اور ہم اورنگ آباد واسی ہیں تو ہمارا جو حصہ ہے وہ اس چوکھٹ کے اوپر پڑا ہے. اس لیے در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے, بس ایک دروازہ کافی ہے, نظام الدین چشریکا وَلَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. مظہر کبریا سلام علیہ نائب مصطفیٰ سلام علیہ. مظہر کبریا سلام علیہ نائب مصطفیٰ سلام علیہ. شیخ الکل اے شاہ اولیاء سلام علیک. مظہر کبریا سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک. تیرے نانا حسین ابن علی جد حسن مجتبی سلام علیک. چھوڑ کر تیرا گھر کہاں جاؤں, کون ہے آپ سا سلام علیک. اور ہم کو بغداد میں بلا لیجیے, ہے یہی مدعا سلام علیک. یا رسول اللہ اے شہنشاہ رسالت,
جو یہاں ہے سنت از طفیل خاتون جنت پوری ہو ہر ایک کی حاجت یا